السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نکالیے 169. قیامت کی خاص علامتیں. سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ نے دریافت کیا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ ہم نے جواب دیا قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو. چنانچہ آپ نے ذکر فرمایا دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، اور 3 مرتبہ زمین کے دھنسائے جانے کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور ان سب کے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ترتیب بتائی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ دھواں، پھر دجال، پھر دابت الارض، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور پھر یاجوج ماجوج آخر میں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ زمین کا دھنسنا، اور پھر آخر میں سب سے آگ. ایک اور روایت میں ہے کہ آگ عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی. ایک اور روایت میں 10ویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی، یعنی ہوا جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی. صحیح مسلم. تو پہلی علامت جو آپ نے ذکر کی وہ کیا ہے؟ دھواں. قرب قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے. قرآن مجید میں ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، الدخان 10. آپ منتظر رہیے جس دن آسمان پر ایک ظاہری دھواں نمودار ہوگا. مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل مخالفت سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، قحط کا عذاب نازل ہوا، اہل مکہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا، یعنی ویژن بھی کلیئر نہیں رہا، اور جب بارش نہیں ہوتی تو ہر طرف گرد و غبار سا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دھواں کی طرح نظر آتا ہے. بعض مفسرین نے اسے قرب قیامت کی نشانی بھی بتایا، یعنی ایک تو آپ کے دور میں ہو گیا، اور بعض نے اس سے مراد فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین سے مراد قیامت کے قریب کی نشانی لی ہے. جیسا کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم. پہلی اور دوسری تفسیر سے متعلق علماء مفسرین کی آراء درج ذیل ہیں، یعنی ان میں دونوں میں پھر کس طرح موافقت پیدا کی جائے. ابن مسعود کا فرمانا ہے کہ نشانی ظاہر ہو کر ختم بھی ہو گئی جو قریش نے قحط کے دوران بھوک اور پیاس کی وجہ سے دھوئیں کی شکل میں آسمان میں دیکھی. ابن کثیر فرماتے ہیں ابھی یہ نشانی واقع نہیں ہوئی بلکہ یہ قرب قیامت پر واقع ہوگی. امام شوکانی فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے. تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا. یعنی آپ بعض صورتوں یا بعض آیتوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان کے شان نزول میں فرق ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اس موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں اس طرح. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت یا ایک سورت جو ہوتی ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ بھی یعنی ایک طرح سے نازل ہوتی ہے یا اس کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح قیامت کی نشانی جو ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہو، ایک سے زائد مرتبہ بھی ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اور کوئی چیز نہیں، تو گویا قیامت کی نشانیاں آپ کے دور سے ہی شروع ہو گئیں، اور آپ کے زمانے میں یہ قحط کی شکل میں اور آسمان پر جو دھواں تھا، اور اس کے بعد آخری زمانے میں دوبارہ بھی ہو سکتی. دوسری نشانی ہے دجال. ہم اسی ترتیب سے چلیں گے. 174. دجال کے ظہور کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی زمین سے خروج کرے گا جس کا نام خراسان ہوگا. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا.
وہ مدینہ منورہ کے قریب شور زدہ جگہ پر اترے گا، یعنی بیرونی علاقے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی جانب سے خروج کرے گا، اس کی منزل مقصود مدینہ منورہ ہوگی، وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا تو فرشتے اس کے چہرے کو شام کی جانب پھیر دیں گے، وہاں وہ تباہ ہوگا، یعنی شام کی طرف۔ سیدنا ابو بکر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ میں دجال کا خوف نہیں ہوگا، ان دنوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے۔ دجال کی پہچان سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ خبردار اس میں کچھ شک نہیں، یعنی جو پچھلے پیغمبروں نے کہا وہ بالکل درست تھا کہ دجال کانا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار کانا نہیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا کے طور پہ پیش کرے گا۔ تو کہا جو اصل رب ہے، پروردگار ہے، وہ ایسا نہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافرہ لکھا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر پڑے، اور وہ ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا، یعنی اس سے گھبرائے نہیں، کیونکہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ تم اسے سمجھ نہیں سکے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح دجال پستہ قد ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہوگا، یعنی انسانی شکل میں ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے ٹیلی ویژن کو دجال قرار دے دیا، کسی نے کسی اور چیز کو، اور پھر اس سے دجالی فتنوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جیسا کہا گیا ہے اس کو ویسا ہی سمجھنا ایمان کا حصہ ہے، اس میں من مانی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح دجال پستہ قد ہے، چلتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے درمیان آگے سے تھوڑا فاصلہ اور ایڑیوں کی جانب سے فاصلہ زیادہ ہوگا۔ یعنی بعض لوگ چلتے ہیں نا تو یوں پاؤں کھول کے چلتے ہیں کہ جس سے پنجے جو ہیں ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور ایڑیوں کا کم، یعنی جب چلے گا تو آگے کے حصے میں فاصلہ کم نظر آئے گا اور پیچھے زیادہ ہوگا۔ وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ جسم کے ساتھ برابر ہوگی، یعنی ایک آنکھ نہ ابری ہوئی اور نہ دھسی ہوئی۔ اگر تم پر معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں، یعنی اگر کسی کو شک پڑے اور دجال ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ جس سے کسی کو یہ یقین ہو چلے کہ شاید یہی رب ہے، تو کبھی اس شک میں مبتلا بھی نہ ہونا، کیونکہ تمہارا پروردگار کانا نہیں، تم اس کی شکل سے ہی اس کو پہچان لو۔ فتنہ دجال کے بارے میں ام شریک بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے فتنے سے بھاگیں گے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ ام شریک کہتی ہے میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دجال کے پیروکاروں کے بارے میں آپ نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، انہوں نے طیلسان کپڑے کا نام کا لباس پہن رکھا ہوگا، یعنی طیلسان پہن رکھا ہوگا، ایک لباس کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں میں انشاءاللہ چند باتیں اور آپ سے دجال سے متعلق کروں گی۔ اس کے بارے میں جاننا اور اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے وحی کے ذریعے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم کا سورس نہیں ہے، اور ایسے معاملات میں ظن و قیاس سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، اپنے امیجنیشن سے دجال نہیں بنانا چاہیے، جو وہ ہے وہی ہے، اور اس کو کہاں سے جاننا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈسکرپشن سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ کوئی چیز، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی آفت اس سے بڑی نہیں زمین والوں کے لیے۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا سکھائی گئی۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا، اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ فلاں حصے میں آئے گا،
اگر نوح علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو اور باقی انبیاء بھی ڈراتے رہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کو اس سے بھی زیادہ جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی، یعنی لیکوڈ کی شکل میں اس کی یہ دونوں نشانیاں ہوگی، ایک سفید پانی کی اور دوسری آگ کی۔ اب بظاہر دیکھنے میں جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ دراصل آگ ہوگی۔ ازواج مطہرات کا دجال سے ڈرنا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال کا خیال آ گیا اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یعنی دجال کو کہاں سے پہچانا جائے گا؟ اس کی ظاہری شکل سے، اور وہ کیا ہوگی؟ اس کی آنکھ، کانی آنکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی۔ کیا ہم میں سے کبھی کوئی رویا اور کبھی اس کی نیند خراب ہوئی؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ یعنی ایمان دیکھیں کس درجے کا ہے نا، کہ اگر انہوں نے خبردار کیا ہے تو اتنا یقین ہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ آفت سامنے آ جائے۔ اور اس میں بھی ڈرنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایمان کا دشمن ہوگا، اور اگر ایمان ہی چلا جائے تو باقی انسان کے پاس کیا بچتا ہے۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو، اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تم کو اس سے کفایت کرے گا، یعنی میری وجہ سے تم محفوظ رہو گے انشاءاللہ، اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے یعنی جو اس دور میں ہوں گے تمہاری کفایت کرے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا اس دور میں ابھی نیک لوگ بھی موجود ہوں گے۔ پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ وہ زمین میں چلے گا اور زمین و آسمان تو اللہ کی ملکیت ہے، خبردار رہو۔ دجال کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، یعنی ایک انگور ہوتا ہے جو صحیح سلامت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ذرا خراب سا ہو جاتا ہے نا، ذرا سا پھول سا جاتا ہے، یعنی بالکل پلین اور ہموار نہیں ہوگا۔ وہ آنکھ جو دکھ رہی ہوگی اس کی شکل جو ہے وہ یعنی ہوگی برابر لیکن پھولی پھولی نظر آئے گی۔ اب دیکھیں کہ کبھی آپ نے کسی کی خراب آنکھ دیکھی ہے؟ وہ عام آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل انٹیکٹ ہوتی ہیں، اپنے جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن جو پھولی بھی ہوتی ہیں وہ ایسے جیسے پچکی پچکی سی۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ اب یہ کی پوائنٹس یاد رکھنے آپ نے، احادیث تو یاد نہ بھی رہے تو بھی یہ جو مین پوائنٹس ہیں یہ آپ لکھ لیں اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اس کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر انسان ڈر کے کہے کہ اب میں اچھا بنتا ہوں تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سیکھنے کی بات ہے ان احادیث میں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں کتاب سے اور اس سے؟ دیکھیے اکثر ہم اپنے اعمال کو ٹالتے رہتے ہیں نا، اچھا اب کر لیں گے، پھر کر لیں گے، کبھی کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، پھر کیا ہوا؟ چونکہ ہماری پرائرٹی دنیا ہوتی ہے اس لیے ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے سایہ، جیسے انسان کا اپنا سایہ ہوتا ہے نا، تو سائے کے پیچھے آپ بھاگتے رہیں تو آپ کبھی بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان کے پیچھے ساری زندگی بھی بھاگ بھاگ کے تھک جائیں تو آپ پوری طرح اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اپنے سارے جو
آرزویں اور تمنائیں اور خواہشات ہیں ان سب کو پا نہیں سکتے. اس لیے کبھی بھی نیک کاموں میں دیر نہیں لگانی چاہیے. جو موقع ہاتھ آئے، جو کرنے کا موقع ملے، سستی کے مارے اسے ڈیلے نہ کریں کہ کل کر لیں گے. کوئی پتہ نہیں سویرے آپ اٹھیں تو کچھ اور ہی فتنہ سامنے آئے وہ، اور اگر وہ سامنے آ گیا فتنہ تو پھر توبہ کرنا اور نیک عمل کرنا فائدہ نہ دے گا. اب سمجھ آ رہی کہ حضرت عائشہ کیوں رو رہی تھی اور حضرت ام سلمہ کی نیند کیوں اڑی ہوئی تھی، اور ہم کیوں اتنے بے خبر سوتے ہیں؟ وہ اپنی بات کے سچے تھے، ان کا ایمان سچا تھا. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، یہی بات ہے. اور ہمارا ایمان ڈاواڈول قسم کا ہے. کیا پتا ایسا نہ ہو، کیا پتا اس کا یہ مطلب ہو، کیا پتا وہ مطلب ہو، تعویلیں کرتے رہتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ عموماً دجال کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں اور مختلف چیزوں کو دجال بنا کے دجال کی جو انٹینسٹی ہے اس فتنے کی، اس کو دراصل ہم نے کم کر دیا، اور طرح طرح کی باتیں اور قیاس آرائیاں، اور پھر اس کے بعد کوئی خوف اور فکر ہے ہی نہیں. بس ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی نیوز کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی دجال کے اوپر بھی تبصرے کرتے رہتے ہیں. and that's it. جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. جب یہ مینشن ہو گیا کہ اس کے بعد آپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا، تو اس سے کلیئر ہے کہ وہ بہت آبویس نشانی ہوگی. کسی ہر چیز کو ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، کوئی ہو سکتا ہے یہ ہو یا کچھ اور ہو. یس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یخرج الدجال فی امتی. پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص کو خود دجال سے مقابلہ کرنا ہوگا. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں. اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا. اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا. اب آپ کہیں گے دوسری حدیث میں تو آیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کفایت کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے ممبر و محراب سے اور مختلف جگہوں پر کہ لوگوں کو اس کے لیے ایک طرح سے تیار رکھیں. لیکن ہم اس معاملے میں دوسروں پر تکیہ کر کے خود بے فکر نہیں ہو سکتے. ہر شخص کو ویسے بھی اپنے ایمان کی خود فکر ہونی چاہیے. دجال کی دنیا میں موجودگی کا ثبوت اور اس کا اپنے خروج کا انتظار، یعنی وہ کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہی از آلریڈی دیئر، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کو اللہ کا حکم ہو اور وہ نکل آئے. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی ندا سنی، آواز سنی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے اس لیے میں نے پہلی ریفرنس منشن کر دیا کہ آپ یہ نہ سوچو پتہ نہیں کہاں کس نے بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص اونچی آواز میں بلا رہا تھا، آواز دے رہا تھا. ظاہر لاؤڈ سپیکر اس وقت نہیں ہوتے تھے، تو جن لوگوں کی آواز اونچی ہوتی تھی جب کوئی ممکنہ خطرہ ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ان کو مقرر کیا جاتا تھا. جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے. پس میں مسجد کی طرف نکلی، فاطمہ کہتی ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اس حال میں کہ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی، یعنی جہاں مردوں کی صف ختم ہو رہی تھی اس کے ساتھ والی صف میں تھی، یعنی کافی آگے تھی، یہ مراد ہے ان کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا. میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. چنانچہ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی، یعنی مسلسل وہ موجوں کے لپیٹ میں رہے. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے. تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اے قوم
اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے. بس جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو. بس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. گھٹنوں سے ٹخنوں تک ٹانگیں لوہے کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی. ہم نے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں. ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے. پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا. پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں. پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا. پھر ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سوار ہو کر یہاں پہنچے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں. ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے. اس کو تمہارا انتظار تھا. بس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان نہ ہو گئی. اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے. اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے. اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا. ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلا اور یثرب میں اترا ہے, یعنی ہجرت ہو چکی تھی. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں, یعنی آس پاس سارے علاقے کو فتح کر چکے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے. اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں, اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح الدجال ہوں. ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی, یعنی جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر میں نکلوں گا. پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا. مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے. جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یعنی مدینہ ہے. کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی؟ یعنی یہ ساری باتیں جو اب اس شخص نے آ کے بتائی ہیں, ان سے میں تمہیں پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں. لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی. آگاہ رہو, دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے, نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے. وہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا, لیکن ایگزیکٹ جگہ پھر بھی نہیں پتا کہ مشرق میں بھی کون سی جگہ, کیونکہ مدینہ سے مشرق جو ہے وہ اس طرف کا علاقہ بنتا ہے, یعنی ہم لوگ مشرق کی طرف ہیں مدینہ سے. ٹھیک, تو اب یمن کا اگر سمندر ہو تو یہ جو بحر ہند ہے, انڈین اوشن ہے, اور واللہ عالم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو مکہ مدینہ میں پناہ لے گا وہ بچ جائے گا. لیکن آپ نے پچھلی علامتوں میں پڑھا تھا نا کہ مدینہ اس دور میں بہت ویران ہو جائے گا. لوگ دنیا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے, وحشی جانور ہوں گے مدینہ میں, کیونکہ زلزلہ آئے گا اور منافق سب باہر نکل جائیں گے. انہوں نے پڑھا تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں دجال موجود ہے, واللہ عالم, کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی انیشلی جزیرے سے آئے گا اور پھر اس کے بعد جو اس کو سپورٹ دینے والے وہ اس علاقے کے یہودی ہوں گے. لیکن اس وقت کہاں قید ہے, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی وہ آئے گا پھر اپنی فوجوں کو لے گا, پھر اپنے ادھر ادھر گھومے پھرے گا, یہ معنی ہو سکتا ہے. اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ خبر سچی ہے. ہوگا کب, واللہ عالم. اور پھر حالات ویسے کے ویسے ہوتے بھی جاتے ہیں.
دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس جگہ سے نکلے گا، ضروری نہیں کہ وہ خروج اول ہے یا خروج ثانی ہے یا خروج ثالث ہے، سمجھے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے اس علاقے سے عربوں کی طرف جانے کے لیے، جبکہ ہمیں دوسری حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں گھومے گا، وہ ہر بستی میں جا داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی ہم ریسرچ کریں یا جو بھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور اس فتنے نے آنا ہی آنا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی کمزوری اور عمل کی جو کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اول تو ہمیں وہ فتنہ دکھائے ہی نہ، کیونکہ ہم ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں ہمارا ایمان رہتا تو اتنے بڑے فتنے کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ایمان اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بھی پورے نہیں اترتے. چھوٹی سی بات جس کو ہم فیس نہیں کر سکتے تو ہم فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. ہے یا نہیں ایسا؟ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جھوٹ. ذرا سی کسی سے جان چھڑانی ہو، پیچھا چھڑانا ہو، کوئی بچنا ہو، چھپنا ہو، فوراً جھوٹ بول دیا. تو جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے، کسی کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتے، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، دجال کو تو پرے چھوڑے. آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ بائی سٹیپ عمل کر رہے ہیں نا دین پر. ذرا سے گھر والوں کی مخالفت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ذرا سی معاشرے کی طرف سے کوئی مخالفت آتی تو کیا کرتے ہیں؟ جمے رہتے ہیں. میری غرض یہ ہے کہ عقیدہ پڑھنے کے بعد اور عقیدے کی ہر چیز پڑھنے کے بعد کم از کم ایک سٹیپ عمل میں ہمارے ضرور بہتری آئے. میکسیمم تو جتنی بھی ہو، لیکن کم از کم ایک قدم ہم ضرور آگے بڑھ جائیں. اور اگر وہ نہیں تو پھر فائدہ نہیں. اصل مقصد کیا ہے اس دجال کے بارے میں جاننے کا؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی فکر کریں، اس کو سپر مین کی حیثیت دے کے اور ایک افسانوی کہانی کی طرح نہ پڑھیں کہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو بڑے بڑے کارنامے کرے گا اور لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. اور کیونکہ انسانی طبیعت میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو نئی چیز ہوتی ہے، جو عقل کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے ہم بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں کھو جاتے ہیں. یہاں دجال میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.